کہا جاتا ہے کہ جہاں پر زلیخا کا محل تھا اس مقام کے اوپر. یہ دیکھ رہے ہیں جی اس قصر کے جو ہے کچھ آثار موجود ہیں ابھی بھی, اور باقی قصر جو ہے نا دبا ہوا ہے اس کے اندر, اس مٹی کے اندر. اچھا جی, یہاں پر عزیز مصر کا جو محل ہے, اور دیکھ رہے ہیں جناب ابھی ہم آ چکے ہیں قریہ عزیزیہ کے اندر. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا جو ہے نا قصر تھا. یہاں پر جو عزیز مصر تھا اس کا قصر جو ہے یہاں پر تھا اس ایریے کے اندر. اس ایریے کا ابھی بھی یہی نام ہے قریۃ عزیز, یعنی کہ عزیز مصر کا جو ہے نا ایک گاؤں ہے. ٹھیک ہے, آج کل کے گھر وغیرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس دوران تو اس طرح سے نہیں ہوں گے, لیکن یہ اسی نام سے ابھی تک چلتا آ رہا ہے قریہ عزیزیہ. جا رہے ہیں قصر زلیخا کی طرف. یہ راستہ آپ دیکھ رہے ہیں درختوں کے درمیان میں سے, کھیتوں سے گزرتا ہوا راستہ جا رہا ہے, اور اس چار دیواری کے اندر جو ہے نا وہ محل بنا ہوا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اندر جا سکوں. اگر اندر نہیں جا سکا تو باہر سے ہی آپ اکتفا کیجیے گا دیکھنے کا. ابھی ہم قریب پہنچ چکے ہیں زلیخا کے قصر کے پاس. یہ وہ مقام ہے, کہا جاتا ہے کہ جہاں پر زلیخا کا محل تھا اس مقام کے اوپر. یہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے آثار یہاں پر کچھ ہیں. تو اس کے قریب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں تھیں اس زمانے کے اندر. ہے بڑا خطرناک علاقہ ہے بھائی جان, یقین کریں ہے بڑا خطرناک ایریا ہے. یہاں پر وزٹر تو نہیں آتے, لیکن ہم جو ہے جان جوکھم میں ڈال کر یہاں پر پہنچے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے وہ ایریا جہاں پر زلیخا کا جو ہے نا قصر تھا. یہ دیکھ رہے ہیں جی اس قصر کے جو ہے کچھ آثار موجود ہیں ابھی بھی, اور باقی قصر جو ہے نا دبا ہوا ہے اس کے اندر, اس مٹی کے اندر. یہ جو آثار آپ دیکھ رہے ہیں یہ زلیخا کا محل تھا جہاں پر یوسف علیہ السلام رہا کرتے تھے. یہ اس محل کے جو ہے نا آثار باقی ہیں ابھی تک, یعنی کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد جو ہے یہ محل, اس کے آثار موجود ہیں. ظاہر بات ہے کہ ہزاروں سال گزر چکے ہیں, اس کے آثار جو ہے کافی مٹ چکے ہیں, لیکن اس کی بنیادیں اور اس کے جو ہے نا باقیات ابھی تک موجود ہیں. تو یوسف علیہ السلام جو ہے زلیخا کے ساتھ یہاں پر رہا کرتے تھے. عزیز مصر جو وزیر خزانہ تھا مصر کا, وہ یہاں پر رہا کرتا تھا. اس کا محل جو ہے نا اس ایریا کے اندر ہوا کرتا تھا. تو جتنے بھی یہ جو آپ مٹی کے ڈھیر دکھ رہے ہیں, یہاں پر بہت سارے آثار چھپے ہوئے ہیں یہاں پر. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر زلیخا کا محل تھا اس ایریا کے اندر. تو آج جو ہے نا اس کے تھوڑے سے آثار بچے ہوئے ہیں, اتنے زیادہ آثار نہیں ہیں. یہ محل کے آثار آپ دیکھ رہے ہیں, مٹی کے جو ہے نا یہاں پر اینٹیں ہیں, تو یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. اس دور کے اندر یہ محل کس طرح سے ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے, لیکن یہاں پر جو ہے نا اس محل کے آثار ابھی بھی موجود ہیں. یہ وہ محل ہے جہاں پر یوسف علیہ السلام جو ہے رہا کرتے تھے, جہاں پر یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزارا تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید جو ہے یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے بعد میں شادی بھی کی تھی. گاؤں کا جو ہے نا قریۃ عزیزیہ ہے, یعنی کہ عزیز مصر کا گاؤں. جو وزیر خزانہ تھے اس دور کے بادشاہ کے, تو وہ اسی مقام پر رہتے تھے, اس جگہ پر ان کا جو ہے نا محل تھا. آج تو یہ مٹی کا ڈھیر بنا ہوا ہے, کچھ آثار موجود ہیں یہاں پر زیادہ. اچھا جی, یہاں پر عزیز مصر کا جو محل ہے, اور سامنے جو ہے جہاں پر یوسف علیہ السلام کو قید کیا گیا تھا, سامنے آپ کو پیرامڈ جو دکھائی دے رہا ہے, اس ایریے کے اندر جو ہے جیل تھی جہاں پر یوسف علیہ السلام کو قید کیا گیا تھا. تو یہ وہ ایریا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. آج کل ماشاءاللہ یہاں پر گھر بھی بنے ہوئے ہیں, کھجوروں کے درخت بھی ہیں. تو اس ایریے کے اندر جو ہے عزیز مصر کا محل تھا جہاں پر ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ آثار کی جگہ ہے. ایریے کے اندر جو ہے آثار بھرے ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام کے دور کے, کیونکہ قصر زلیخا جو تھا وہ یہاں پر ایک قصر نہیں تھا, ایک محل نہیں تھا, یہاں پر کئی اور محل بھی تھے. یوسف علیہ السلام کے دور میں جو گھر بنائے جاتے تھے اکثر وہ مٹی کی دیواروں سے, مٹی کی اینٹوں سے جو ہے نا گھر بنائے جاتے تھے. اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی, یوسف علیہ السلام کے جو گودام جو بنے ہوئے ہیں وہ بھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں. جس طرح سے یہ دیوار بنی ہوئی ہے, یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی دیواریں بنی ہوئی ہیں. تو یہ پورا ایریا جو ہے نا اس وقت کور ہے اس باہری دیوار سے. یہاں پر عام طور پہ کوئی وزٹر نہیں آتا, تو ہم جو ہے نا یہاں پر خصوصی طور پر آئے ہیں وزٹ کرنے کے لیے. اور یہاں پر کھجور کے باغات وغیرہ بھی ہیں.